سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں ذیشان ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سعودی عرب نے دوستی نبھا دی، مشکل وقت میں پاکستان کا ہاتھ تھام لیا۔ سعودی عرب پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ہدایت پر سعودیہ کا سرکاری اعلان۔ اسٹیٹ بینک نے $5 ارب بڑھانے کا جائزہ لیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم کے درمیان حالیہ روابط کے تناظر میں یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے $9 ارب سے زائد رقم غیبی مدد سے کم نہیں۔ وزیر اعظم نے جنیوا کانفرنس کو بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ دنیا نے جنیوا میں پاکستان کا اتحاد دیکھا، یہ اکائیوں اور 22 کروڑ عوام کے اتحاد کی کامیابی ہے۔ تمام ارکان نے انتہائی لگن اور محنت سے کام کیا۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو، احسن اقبال، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب اور شیری رحمان کی تعریف کی۔ یہ ہے وہ کامیابی جس کا سہرا آپ سب کے ساتھ ہے، درجہ بدرجہ آپ سب کے ساتھ ہے۔ فارن منسٹر نے led from the front and did a great job in his foreign missions and foreign affairs کی ٹیم نے، شیری رحمان نے، فائنانس منسٹر نے، منسٹر فار اکنامک افیئرز نے اور مریم اورنگزیب نے آپ سب کی کاوشوں کو اجاگر کیا دنیا کی اسکرینوں پر، سوشل میڈیا پر۔ پھر MS فارن افیئرز نے، انہوں نے بڑا کام کیا، محنت سے کام کیا۔ فارن سیکرٹری صاحب نے، ہمارے مشن ہیڈ نے، ہمارے سفیر نے اور درجہ بدرجہ آپ تمام افسران نے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ دنیا نے جنیوا میں پاکستان کا اتحاد دیکھا، یہ اکائیوں اور 22 کروڑ عوام کے اتحاد کی کامیابی ہے۔ تمام ارکان نے انتہائی لگن اور محنت سے کام کیا۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو، احسن اقبال، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب اور شیری رحمان کی تعریف کی۔ یہ ہے وہ کامیابی جس کا سہرا آپ سب کے ساتھ ہے، درجہ بدرجہ آپ سب کے ساتھ ہے۔ فارن منسٹر نے led from the front and did a great job in his foreign missions and foreign affairs کی ٹیم نے، شیری رحمان نے، فائنانس منسٹر نے، منسٹر فار اکنامک افیئرز نے اور مریم اورنگزیب نے آپ سب کی کاوشوں کو اجاگر کیا دنیا کی اسکرینوں پر، سوشل میڈیا پر۔ پھر MS فارن افیئرز نے، انہوں نے بڑا کام کیا، محنت سے کام کیا۔ فارن سیکرٹری صاحب نے، ہمارے مشن ہیڈ نے، ہمارے سفیر نے اور درجہ بدرجہ آپ تمام افسران نے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو 2 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچیں گے۔ UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد اور دیگر حکام سے ملاقات ہوگی۔ دونوں ممالک میں اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعاون پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات میں تاجروں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقات شیڈول ہے۔ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم کا UAE کا یہ تیسرا دورہ ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے دفاعی اور عسکری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شیخ محمد بن زید نے جنرل سید عاصم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارکباد دی۔ پنجاب اسمبلی میں زور آزمائی، سارا دن تماشا لگا رہا۔ پہلے حکومت نے وفاقی وزراء کو اسمبلی میں داخل ہونے سے روکا، لیگی ارکان کی سیکیورٹی سٹاف کے ساتھ تلخ کلامی، اسمبلی گیٹ پر دھکم پیل، عطا تارڑ نے گاڑی گیٹ پر کھڑی کر دی، خلیل طاہر سندھو نے چھوٹا گیٹ کھلوایا۔ 3 گھنٹے کی تاخیر سے اجلاس شروع ہوا تو ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ اپوزیشن ارکان نے اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر لیا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اڑا دی۔ حکومت سے کچھ بن نہ پایا تو اجلاس میں پہلے وقفہ کیا، پھر ملتوی ہی کر دیا۔ پنجاب میں گورنر راج کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ گورنر راج لگا تو اس کی مدت 6 ماہ ہوگی۔ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ ہر قیمت پر لینا پڑے گا۔ پنجاب کو 2-3 ماہ میں جیسے لوٹا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ لوٹ مار میں عمرانی ٹولہ، پرویز الہی اور ان کا برخودار شامل ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری، اسد عمر اور فواد چودھری کے بھی وارنٹ نکل آئے۔
इलेक्शन कमीशन का आज इस्लामाबाद के जरिए वारंट्स की तामील कराने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इमरान खान का इलेक्शन कमीशन में पेश न होना कानून का मजाक उड़ाना है। इमरान खान जानबूझकर बार बार इल्तवा लेते हैं। इमरान खान की इस्तस्ना दरख्वास्त के हमराह मेडिकल सर्टिफिकेट फराहम नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी का अदम पेशी वाला रवैया भी नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि फवाद चौधरी जानबूझकर कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे। वजीराबाद हमले की JIT इख्तलाफात का शिकार हो गई। 4 मेंबरान का मुल्जिम नवीद से CCPO और अनवर शाह की तफ्तीश पर इख्तलाफ। खुर्रम शाह, नसीबुल्लाह, एहसानुल्लाह चौहान और तारिक महबूब ने महकमे दाखिला और IG को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। CCPO ने एंटी करप्शन के अफसर अनवर शाह को तफ्तीश सौंपी। मुल्जिम से JIT के किसी मेंबर को पूछताछ नहीं करने दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान से नहीं लड़ सकते, इमरान खान ने फिर घुटने टेक दिए। कहते हैं तालिबान के पास अमरीकी असलहा है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इनका मुकाबला नहीं कर सकती। ये भी कहा कि कलअदम TTP में 35 से 40 हज़ार लोग हैं। अफगानिस्तान से वापस आने वाले 35 से 40 हज़ार लोगों को सेट करने की जरूरत है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लिए अजाब बन जाएगी, ये वॉर ऑन टेरर, ये जो अब नई अपनी वॉर ऑन टेरर हम शुरू कर रहे हैं। और ये भी हमने ये फैसला किया कि हमने कोई अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस नहीं करनी। नंबर है उनका कोई 30-35 हज़ार से 40 हज़ार टोटल थे, जिसमें से लड़ने वाले 5 से 7 हज़ार थे। ये हमें ISI की रिपोर्ट्स थी। कम से कम 3 लाख लोगों को हमने बाहर के लोगों को इवैक्यूएट करवाया पाकिस्तान के जरिए, जिन्होंने हम, और वो इसलिए किया क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात थे नई हुकूमत से, कि जब एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत आ गई और उन्होंने फिर TTP को कहा कि आप पाकिस्तान आप वापस जाएं, तो ये टाइम था हमारा इसका एक पुरअमन इसका सेटलमेंट करते, क्योंकि अफगानिस्तान की अंदर एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत आने वो बहुत जरूरत थी अगर हमने इनके साथ सेटलमेंट करनी थी, क्योंकि वो प्रेशर डाल सकते थे इनके ऊपर। उन्होंने प्रेशर डाला। आटा बहरान पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सिंध में आटे की कीमत 95 रुपए किलो मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया गया। शिरजिल मेमन कहते हैं सब्सिडाइज्ड आटा 65 रुपए किलो ही फरोख्त किया जाता रहेगा। ये भी कहा कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस को नाकाम कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और कोरियन बैंड BTS की मोहब्बत में घर छोड़ने वाली कराची की 2 सहेलियां लाहौर में वालिदैन के हवाले। 13 साल किन्जा और नायला घर से भागकर लाहौर पहुंची थीं। कराची पुलिस के तफ्तीशी अफसर भी वालिदैन के हमरा लाहौर आए। वालिदैन बच्चियों से मिलकर जज्बात पर काबू न रख सके। रेलवे स्टेशन हेल्थ सेंटर में जज्बाती मनाजिर देखने में आए। दोनों बच्चियों के घर छोड़ने की वजह बनने वाला ये BTS क्या बला है। स्टूडियो से फिल्म देखते रहिए 24।